ناظرین پروگرام نیوز لائن میں خوش آمدید. میں آپ کا میزبان نجم علی خان. اور جیسے جیسے انتخابات کے دن جو ہے وہ قریب آتا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر ایکٹیویٹی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں لاہور کے ان علاقوں کی کچھ ایکٹیویٹیز, کچھ سرگرمیاں جو کہ قومی اسمبلی کے حلقہ آپ این اے 120 اور 121 کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں این اے 121 کے حوالے سے تو وہاں پر روہیل اصغر مسلم لیگ نون کے امیدوار ہیں اور ان کے مقابلے میں پاکستان تحریک انصاف کے وسیم قادر ہیں. یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر سردار ایاز صادق اور اس کے ساتھ ساتھ روہیل اصغر کے درمیان ایک مقابلہ رہا کہ مسلم لیگ نون کی ٹکٹ کون لے گا. یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے عبدالعلیم خان کے ساتھ صوبائی نشست پر ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے مسلم لیگ نون کی, اور اس کے مقابلے میں حافظ ذیشان رشید بھی موجود ہیں. یہ علاقہ دیہات پر بھی مشتمل ہے جیسے کہ آپ کو مناظر نظر آ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ علاقہ جو ہے کچھ ایسی آبادیاں بھی ہیں جن کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہر میں شامل ہیں. تو یہ حلقے جو ہیں جب ہم این اے 120 کی بات کرتے ہیں یا 121 کی بات کرتے ہیں تو وہاں کی سیاست کیا کہہ رہی ہے, کیا کر رہی ہے, وہ سارے ہم آپ کو دکھائیں گے. سب سے پہلے آپ کو لے کر چلتے ہیں روہیل اصغر صاحب کی طرف. وہ کیا دیکھ رہے ہیں, وہ کیا سمجھ رہے ہیں, الیکشن کی کمپین ان کی کس طرح چل رہی ہے. اس کے بعد آپ کو پاکستان تحریک انصاف کی کمپین بھی دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ کو چونکہ یہ سارا علاقہ ایک ساتھ جڑا ہوا ہے باقی امیدواروں سے بھی ملوائیں گے. آئیے چلتے ہیں, پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. ناظرین این اے 121 ایک مرتبہ پھر جو ہے ہم یہاں پر موجود ہیں اور بات کر رہے ہیں اس حلقے کی سیاست کے حوالے سے. شیخ روہیل اصغر ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ بڑی مہربانی, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شکر اللہ. شیخ صاحب پی ٹی آئی بڑے جوش و خروش میں ہے. وہ کہتی ہے کہ جناب اس مرتبہ تو ہم لوگ ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں ووٹ دینے کے لیے. شاید اللہ کے اختیارات ان کے پاس آ گئے میرے خیال میں. شاید اللہ کے اختیارات ہو گئے ہوں. یہی بات ہو سکتی ہے, اور میں کیا کہہ سکتا ہوں, اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ایک طرف کہتے ہیں ہمیں کوئی الیکشن نہیں لڑنے دے رہا اور ایک طرف اس قسم کے دعوے لگاتے ہیں. تو ظاہر باتوں میں فرق ہے نا. یہ آپ کا ایک مضبوط حلقہ ہے, یہ تو ہمیشہ سے رہا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے یار. مضبوط کیا مطلب ہے, مضبوطی تھوڑی ہوتی ہے. آپ خدمت کرتے رہے, لوگوں سے ملتے رہے, جیتتے رہے نا, جیتتے رہے آپ یہاں پر, جیتتے رہے. یہ بڑا مختلف ہے. اچھا, ہر دفعہ مختلف ہو جاتا ہے. 2008 میں کچھ تھا, 2013 میں کچھ تھا, 2018 میں کچھ تھا, اب 2024 میں کچھ ہے. بدلتا رہتا ہے, بدلتا رہتا ہے. اس وقت آپ کو کیا نظر کیا آ رہا ہے, مقابلہ کیسا نظر آ رہا ہے؟ اللہ جانتا ہے, میں نہیں جانتا. محنت کر رہا ہوں. اچھا, دوست بھی محنت کر رہے ہیں بس. اگر اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کی جائے, پی ٹی آئی والے کہتے ہیں جی ہمیں تو ٹھیک ہے پاپولیرٹی ہماری بہت زیادہ ہے, کمپین نہیں کرنے دی جا رہی. یہاں پہ تو ماشاءاللہ آپ کے بینرز, ہولڈنگز, سب چیزیں لگی ہوئی. کہہ رہے تھے کہ آپ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود لوگ ڈھونڈ رہے ہیں. نہیں, جتنی مرضی باتیں کر لیں آپ, باتیں ہی ہیں نا, جتنی مرضی کر لیں. آپ لوگوں میں چلے جائیں نا, آپ کے پاس کیمرے ہیں, آپ کیوں نہیں ڈھونڈ کے دے دیتے ان کو. یہ آپ کے ووٹر ہیں, ان کو ڈھونڈ لیں آپ. دیکھیں بات یہ ہے کہ ووٹر تو ہے, آپ کے خلاف بھی ہوگا, میرے خلاف بھی ہوں گے, میرے سارے حق میں تو نہیں ہے. صحیح, میرے مخالف بھی ہوں گے. کئی ایسے ہوں گے جن کی میں نے کوئی خدمت نہیں کی, وہ میرے خلاف ہوں گے. اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو لوکلی جماعت کے خلاف بھی ہوں گے. اس طرح کی ساری ملی جلی کیفیت ہوتی ہے. صحیح. اچھا, اس میں آپ کے نیچے صوبائی حلقے میں ایڈجسٹمنٹ بھی ہوئی, عبدالعلیم خان بھی آئے, ساری عمر مخالفت رہی. اچھا, نہیں میری ان سے مخالفت کبھی نہیں رہی. میں سیاست میں مخالفت کا میرا خیال میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں, میرا ذہن ہی نہیں ہے. سیاست اپنی جگہ, دوستی اپنی جگہ پہ. سیاسی مخالفت رہی ہے, ذاتی مخالفت کبھی بھی نہیں رہی, دوستی رہی ان کے ساتھ. اچھا, تو اس وقت صحیح آپ سمجھ رہے ہیں کہ مضبوط امیدوار ہیں 149 سے, کمفرٹیبل ان کے ساتھ, کمفرٹیبل ہے. اچھا, دوسری طرف ایک اور اگر موجودہ روہیل صاحب بات کر لیں صورتحال کے اوپر, عمران خان صاحب کو پہلے ایک سزا ہوئی, پھر دوسری سزا ہوئی, اب وہ ان کے نکاح کے مسئلے پر بھی سزا ہو گئی. تو مزہ آ رہا ہے, اگلا بالکل بندہ ہوا ہے, گرا ہوا ہے. جو کچھ کیا اس نے, جو کرتوتے ہیں اس کا ملے گا نا, یہاں پہ سزا تو ملے گی. اللہ کی کتاب کے متعلق غلط بیانی, اللہ کے محبوب, خدا کے محبوب, ایک ہمارے نبی خاتم النبیین, روزہ رسول کے حوالے سے ان کے نہیں, نٹ روزہ رسول, آپ اسے الفاظ تو سنیں, آپ سننا برداشت نہیں کریں گے جو وہ کہتا رہا ہے. پھر صحابہ کرام کے متعلق, اور جو کچھ کیا اس کا یہاں پہ سزا تو ملنی ہے. وہ
किसी बंदे की या कानून की पकड़ में नहीं है, वो अल्लाह की पकड़ में है। बंदे मैं गलती करता हूँ, वैसे तो मुसलमान, मैं अगर यहाँ पे गलतियां करूं या मैं लच्चरपन करूं या बेहयाई को फरोग दूं या तशद्दुद को फरोग दूं, सजा तो मिलेगी मुझे, करने का बनना तो होता है। वो तो कहते हैं कि क्या यूथ कहते हैं? वो यूथ कहते हैं बड़ा पाक साहब है ना। यूथ हमारे साथ है। कौन सी यूथ? जो नौजवान मेरा पोता यूथ नहीं है, है फिर है उनके साथ कैसे होगी यूथ? कमाल है। आप आए मेरे पास जलसे में आए, मैं आपको यूथ बताऊंगा। वो यूथ है जो अपने माँ बाप की इज्जत करना अपना फर्ज समझती है, ये वो यूथ है। और वो यूथ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो यूथ है। उनकी इस्लाह के लिए मैं काम करता हूँ, मैं सियासी तकरीर नहीं करता, मैं तो उनकी इस्लाह के लिए काम कर रहा हूँ। मैं अपनी उस नस्ल को बचाना चाहता हूँ जिस नस्ल को उल्टे रास्ते पर डाल दिया है। अगर वो बच जाती है ना, आपका मुल्क मजबूत होगा। आपके मुल्क को कमजोर कर दिया गया, मनसूबा बंदी की तरफ कमजोर किया गया, जानबूझ के किया गया। आप एक न्यूक्लियर पावर थे, आप एक बहुत बड़ी इस्लामिक स्टेट थे, आपको एकदम आइसोलेशन में ले दिया गया, बिल्कुल खत्म कर दिया गया। आप ये क्यों नहीं देख रहे? आप शायद आप फिर सच देखना नहीं चाहते। क्या नजर क्या आ रहा है आपको पीटीआई का मुस्तकबिल एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे? कुछ नहीं कह सकता जी, वो सियासी जमात ही नहीं थी। वो सियासी जमातों की सियासी अप्रोच होती है, आप जाती मुखालफत नहीं डालते। आपने देखा था कैसे हाथ मार के कहता था मैं वापस आ जाऊंगा, मैं जेल में ये कर दूंगा। ये छोटापन है यार, कि प्राइम मिनिस्टर एक जमात का सरबराह किसी के लिए ये कह रहा है कि मैं तेरे जेल में आके तेरा मैं एसी उतार दूंगा, तेरा मैं टीवी बंद करवा दूंगा। अब क्यों चीखे मार रहा है? वो तो अब भी दावा कर रहे हैं कि उनको डील की ऑफर की गई, और ये खासतौर पे जो गैर शरई निकाह केस था, इसके ऊपर डील की ऑफर की गई, लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दी। कौन गवाह कोई है उसके पास? कोई ऐसी बात ये है कि बातें मैंने आपको आज की है ना, आपकी बातें हैं ना, अल्फाज हैं, आप जो मर्जी अदा कर दें, वो आपको रोकने वाला है? इसकी तस्दीक कौन करेगा? सही। चलें वापस आते हैं, पीटीआई से वापस आते हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ आते हैं। शेख साहब महंगाई लोगों की चीखें निकली हुई हैं, क्या हल क्या है? ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने जो पहले अर्ज किया ना, हमें अपनी जो रवायात हैं, अपनी जो तहजीब है, उसको हमने जिस दिन ठीक कर लिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं महंगाई थोड़ा सा डिफरेंट मसला मैं है। आपको अर्ज कर रहा हूँ ना कि उसी के साथ एक मुंसलिक चीज है, इसके साथ ही मुस्लिम, जब तक आप मजबूत नहीं होंगे, आपका मुल्क मजबूत नहीं होगा, आपकी साख मजबूत नहीं होगी, आप कैसे उसको करेंगे? आप पे लोगों का जब तक इतमाद नहीं होगा, फॉरेन इन्वेस्टर्स का इतमाद नहीं होगा, आपके लोकल इन्वेस्टर का इतमाद नहीं होगा, आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, महंगाई कैसे दूर होगी? मियां नवाज शरीफ संभाल लेंगे ये सारा कुछ? अल्लाह खैर करेगा, माजी तो उनका है, यही गवाही देता। आपने उससे पूछा था ना यूथ का, ये यूथ ये सामने खड़ी है, ये यूथ, मैं बैठूंगा तो बैठेगा, मैं खड़ा रहूंगा वो खड़ा रहेगा, ये है यूथ, ये हमारी तहजीब है, ये हमारा कल्चर है जो हम छोड़ चुके हैं। वो जो शऊर है, आप उसको समझते हैं जो शऊर दिया है वो बदतमीजी है? आपके सामने कोई एक जलसा देख लीजिए, सिर्फ शऊर ही नहीं, बेहयाई इतना फरोग किया गया कि अब उसको छुपा के करने वाला समझता है मैं गुनाह कर रहा हूं, सरेआम करूंगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि कहते इस्लाम का मुकदमा जितना उन्होंने लड़ा, इय्या का नाबुदू इय्या के नस्ताइन की बात जितनी उन्होंने की, सुनी थी आपने? हाल में अब मैं इस्लाम सुनाना शुरू कर दूं। कुरान में हजरत ईसा का बहुत कम जिक्र है, कि कुरान की तौहीन, हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अल्फाज बयान किए, वो कोई यही शऊर आदमी, कोई मुसलमान ऐसी बात नहीं कर सकता जो अल्लाह के उस नबी से मोहब्बत करता है, इश्क करता है, वो नहीं कर सकता। जो उसने अल्फाज बयान किए, जो उसने जंग ओहद के बारे में सहाबा कराम के मतलब अल्फाज बयान किए, आपने सुने हैं? आपके कान गवारा करते हैं कोई अल्फाज सुनने के लिए? या अभी तो कम सजा मिली है उसको, और ज्यादा मिलेगी, और ज्यादा मिलेगी। आखिर में आपकी पूरी मुझे जो कंपेन नजर आ रही है वो इखलाकियात के ऊपर, मजहब के ऊपर चाहिए होना ही। हमारी इस पहचान ही ये है। आपने इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान हासिल किया था ना, क्या नारा था उस वक्त? जब पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि कलमा नहीं पढ़ेंगे सल्लल्लाहु आप अलैहि मुसलमान नहीं है। आप समझे मेरी बात को? अब हमने सिर्फ उस अपनी पहचान को, उस अपनी तहजीब को, उस अपनी सकाफत को हमने रिवाइव करना है। हमारी सकाफत क्या है? इज्जत, एहतराम, मोहब्बत, प्यार, अदम बर्दाश्त, अदम तशद्दुद।
वो अदम तशद्दुद का जो ये आलम है कि आप किसी से बात करके देख लें, आगे गले पड़ता है वो, आपकी बात सुनने को तैयार नहीं है, लॉजिक देने को तैयार नहीं है। तो फिर अब इसको ठीक करना है आपको, आपने अपने मुल्क के लिए काम करना है, अपनी नस्ल को बचाना है आपने। सही। और आप मेरा साथ दें, आपसे मुराद आपका मीडिया। सही, मीडिया तो जाहिर है जो सही बात करेगा, जो सूल की बात करेगा। मैं गलत बात कर रहा हूँ कि आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे आपकी इज्जत करें, आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों के ज़हन में हिया हो, आप नहीं चाहते? सब चाहते हैं, तो सब फिर चाहते आप हैं। चाहते हैं कि आपके बच्चे तशद्दुद पर आमादा हों, आप चाहते हैं? अगर आप नहीं चाहते तो फिर आप मेरा साथ दें, आप इस बात को प्रमोट करें, इन चीजों को आप आगे लेके आए जो आपकी असल पहचान है, जो आपको आपका मजहब भी सिखाता है। अब मैं क्या कर सकता हूँ इस बारे में, मेरी तो आवाज कमजोर है, चलिए आपकी वसात से आज कुछ लोग सुन लेंगे। पूरी की पूरी कैंपेन जो है आपकी सोसाइटी को बचाने के नाम पे है, Exactly. यूथ को बचाने के बाद पे है, पाकिस्तान को बचाने के नाम पे है, पाकिस्तान इखलाकियात की। इस चीज ने शेख साहब आखिर में कुछ मुश्किल नहीं पैदा की अगर हम मजहब को बीच में लेके आते हैं, कहाँ ले किसी जाए मजहब? काफिर की बात नहीं। करते हैं। इसी चीज ने अपना एहसन इकबाल साहब को गोली नहीं मरवाई, इसी चीज ने स्याही नहीं डलवाई। मेरा सीना खुला, जिसका जी चाहे मार ले, लेकिन मैं अपने मजहब को तो नहीं छोड़ सकता ना, मैं अपनी साख्त, मैं अपनी जो तहजीब है मेरी, मैं उसको तो नहीं छोड़ सकता, मैं अपने इखलाक को तो नहीं छोड़ सकता। सही। आप अगर मेरे से बदला लेना चाहते हैं तो ले ले, मुझे तो कोई इतराज नहीं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, आपकी बात नहीं कर रहा। हाँ, तो जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं ना, मेरा सीना खुला, ना मैं डरता हूँ, ना मैं किसी से लेके खाता हूँ, सिर्फ अपने रब से डरता हूँ और रब से लेके खाता हूँ। शेख साहब तुसी जित गए, इलाके नूं की मिलेगा? मोहब्बत, प्यार, शफकत, उन्होंने गम सुनागा, कम करांगा, जिथे तक मेरी कम बड़े होने वाले ने, जिथे तक मेरी हिम्मत है। सही। मैं करदा रहा, मैनूं काम ही को नहीं आता, काम ते करदा जायदा प्यो करदा, मैं वेला ना काम का सारा दिन यही काम, लोगों की खिदमत, और काम ही नहीं आता मैनूं, यही काम करदा। देखो ना इधर आ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अभी आप ही की तरफ इशारा कर रहे थे और यूथ की बात कर रहे थे। किसको? खुरम के बेटे? नहीं, अली का बेटा, ये अली के बेटे हैं। अच्छा, ये कारोबार करता है, इसका बाप कारोबार करता है, ये कहता है हम तो बैठ के आराम से काम करते हैं, सियासत करते हैं, सियासत नहीं खिदमत करते हैं, सियासत लोगों की खिदमत करते हैं। और आप दस्तयाब हैं, मौजूद हैं, हर वक्त मौजूद हैं इसी दफ्तर में, हर वक्त दरवाजा खुला होगा, आधा जिस में बैठा हूँ दरवाजा खुला होगा, जब मैं चला जाऊंगा दरवाजा बंद हो जाएगा। किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यूथ की बात हो रही है, मुकदमा लड़ रहे हैं, कह रहे हैं औलाद हो तो ऐसी हो, हम कहें बैठ जाओ, हमारे सामने हम खड़े हो तो वो खड़े हो जाए, बैठे हो तो बैठ जाए। दूसरी तरफ ये कहा जाता है यूथ नहीं है, पीटीआई के साथ है। यूथ वैसे मेरा ख्याल है नून लीग के साथ ही है। अच्छा, यूथ पूरी नून लीग के साथ है। आप कल वाला जलसा देख लें नवाज शरीफ साहब का, फैसलाबाद वाला, जहाँ पे उन्होंने तकरीर की, बिल्कुल ऐसी यूथ नून लीग के साथ है। सही। खान साहब करिश्मा तो है यार। मैं शेख साहब तुझी ना सुनना है गल, मैं जरा मुंडे लड़के से पूछ रहा हूँ, एक नौजवान से पूछ रहा हूँ कि यूथ में खान साहब का करिश्मा तो है कि नहीं है? सर जी मेरे बाल थोड़े लंबे हो जाए ना, हाँ, वो मैं तकरीर कर दूं, इंशाल्लाह उससे ज्यादा करिश्मा दिखा लेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इंशाल्लाह। सही सही सही। आपने सुनी बात, इस बात की गहराई में नहीं आप गए। मैं भी बदतमीजी करनी शुरू कर दूं ना, बाल लंबे कर लो थोड़े से, और मैं हीरो बन जाऊं तो मेरे भी करिश्मा आ जाएगा। आप बात समझे नहीं उसकी। सही। ये मेरा इमाम भी है। अच्छा, ये मेरा इमाम भी है, ये फजर की नमाज की इमामत करता है। माशाल्लाह जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये है यूथ मेरे साथ, और उधर उन्हें पता ही नमाज की ज़कातां की नहीं होती। चलो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। शेख साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये शेख रोहिल अस्कर थे। अब आपको लेकर चलते हैं पीटीआई के लोगों की तरफ, वो क्या कहते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ हल्का NA 121 में। जब हम कौमी असम्बली के हल्का 121 की बात करते हैं
تو یہاں پر مقابلہ مسلم لیگ نون کے روہیل اصغر کا پاکستان تحریک انصاف کے وسیم قادر کے ساتھ ہے. اس کے ساتھ ساتھ افتخار شاہد صاحب بھی ہیں لیکن وہ بیمار ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. اگر میں یہاں پر جس جگہ موجود ہوں میں اس حلقے کی بات کروں تو یہاں سے حافظ ذیشان رشید جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کی حکومت میں لاہور میں پی ایچ اے کے وائس چیئرمین رہے ہیں, وہ بھی یہاں سے امیدوار ہیں. ایک بڑا مقابلہ یہ بھی ہے کہ وہ عبدالعلیم خان کا مقابلہ کر رہے ہیں جو کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ پر مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں اور آئی پی پی کے سربراہ ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں اس پورے حلقے کے حوالے سے تو آپ کہیں بھی چلے جائیں تو آپ کو زیادہ تر جو یہاں پر بینرز نظر آئیں گے, ہورڈنگز نظر آئیں گے, وہ مسلم لیگ نون کے نظر آئیں گے. یہاں پر آپ کو عبدالعلیم خان کی کمپین نظر آئے گی. پاکستان تحریک انصاف کے ہمیں بینرز, ہورڈنگز اور کوئی انتخابی مہم جو ہے, ایک بڑی انتخابی مہم, وہ ہمیں نظر نہیں آتی. لیکن میں جب یہاں پر موجود ہوں, یہ بڑی مشہور بائک مارکیٹ ہے پیچھے مغل پورے کی, میں یہاں پر جب حلقے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہورڈنگز کے حوالے سے یہ پوری ایک موجود ہے جو یہاں پر لگانے کے لیے جا رہے ہیں, لیکن یہ لگتے ہوئے نظر نہیں آتے. ہمیں یہاں پر جوائن کر رہے ہیں ظہیر فوجی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ یہاں پر وائس چیئرمین بھی رہے, چیئرمین بھی رہے, آپ نے یہاں سے الیکشن بھی لڑے, خود یہاں پر ٹکٹ کے لیے امیدوار بھی تھے, باقی لوگ بھی موجود ہیں. السلام علیکم جناب, کیسی چل رہی ہے جی مہم؟ یہ میں دیکھ رہا تھا یہاں پر وسیم قادر کا بھی موجود ہے, ذیشان رشید کا بھی موجود ہے, لگے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ کے کہیں پر. ہم لگاتے ہیں لیکن انتظامیہ اپنا رہنے نہیں دیتی. وہ اتارتے ہیں, ہم لگا رہے ہوتے ہیں, وہ اتار رہے ہوتے ہیں, بس ہمارا مقابلہ لگا ہوا ہے. کمپین کیسی چل رہی ہے یہاں پر؟ کمپین ہم تو نہیں چلا رہے, عوام ہماری کمپین چلا رہی ہے. عوام اس سے پہلے الیکشن میں مجھے اپنا 33 سال ہو گئے ہیں اپنا سیاست باری. یہاں پر اپنے اس حلقے میں سیاست کرتے ہوئے آپ کو 33 برس ہو گئے. 33 برس ہو گئے ہیں, لیکن یہ پہلا الیکشن ہے کہ ہم عوام کے پاس جاتے تھے اپنا ووٹ مانگنے کے لیے, منتیں کرتے تھے. ابھی عوام ہمارے پاس آ رہی ہے کہ خدا کے لیے ہمیں بتاؤ ہم نے کس کو ووٹ ڈالنا ہے. ہمیں سونے نہیں دے رہی عوام. آپ کو سونے نہیں دے رہے؟ آئیں گے پوچھیں گے جی ہمیں نشان بتائیں. نیا مسئلہ پیدا ہو گیا نا آپ کے لیے, کیونکہ آپ کے پاس انتخابی نشان بھی اس وقت موجود نہیں ہے. تو پھر کیسا, کیا پھر لوگ رسپانس کیسا ہے, کیسے مینیج کریں گے؟ نہیں, وہ تو ہمارے پاس جو بہترین جو ایک چیز اللہ نے ہمیں دی ہے نا, وہ دی یوتھ. اچھا, یوتھ اتنی ایکٹیو ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے یہ نشان ایسے گھر گھر بچائے ہیں کہ ہمارا وہ انہوں نے اپنا بلے کا نشان لیا تو یہ جب انہوں نے ہمیں مختلف نشان دیے جی ہاں, تو ہماری یوتھ تو اتنا, جیسے وسیم قادر صاحب ہیں, ہوائی جہاز کا نشان ہے ان کے پاس. نہیں, ان کے پاس وکٹ کا نشان ہے. وکٹ کا نشان ہے, سوری, ان کے پاس وکٹ کا نشان ہے. ذیشان کے پاس ہوائی جہاز کا نشان ہے. صحیح ہے, تو وہ آپ کا چلیں یہ تو قریب ہو گیا نا ایک طرح سے, وکٹ بلہ اور وکٹ قریب ہو گئے. نہیں, جتنے یہ ہمیں دور کرتے جا رہے ہیں عوام اتنی زیادہ ہمارے نزدیک ہو رہی ہے. ہماری یوتھ اتنے جذبے کے ساتھ نکل رہی ہے بات. اچھا, نکل رہی ہے. وہ میر نواز شریف نے فیصل آباد میں جلسہ کیا, وہ کہتے ہیں یوتھ ہمارے ساتھ ہے ساری کی ساری. وہ میڈیا پہ تو جو مرضی کہہ لیں, لیکن میں تو ایک سیاسی آوارہ گرد ہوں اور پیدل گھومتا ہوں, وہاں میں رہتا ہوں. صحیح ہے, عوامی آدمی ہوں نا, میرے پاس تو کوئی اپنا لینڈ کروزر نہیں ہے, تو نہ ہی میرے پاس کوئی تنہا در سیکٹری ہے کہ مجھے جو رپورٹ دے گا. میں تو خود دیکھتا ہوں نا ہر چیز کو, تو جب میں دیکھتا ہوں تو وہ بیان کرتا ہوں. اس عمر میں میری ابھی چوٹل سٹارٹ میں جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. الیکشن ٹھیک ٹکا کے مقابلہ ہو جائے گا. مقابلہ ہے ہی نہیں ہمارا مقابلہ نہیں, ایسے نہیں. دیکھیں میری بات سنیں, روہیل اصغر یہاں سے جیتتے رہے ہیں, ہمیشہ جیتتے رہے ہیں اور ایک مضبوط امیدوار ہیں. انہوں نے بڑا سردار ریاض صادق سے لڑ کے یہ حلقہ لیا ہے. بالکل, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. صحیح ہے, جیتے رہے ہیں نا یہاں سے. بالکل, لیکن یہ الیکشن جو ہے نا یہ مختلف ہے, آپ کہہ رہے ہیں بالکل مختلف الیکشن ہے. صحیح ہے. کیا بن رہا ہے جی یہاں پر, کیا صورتحال ہے؟ میرا نام جی محمد آصف بٹ ہے, میں یہاں سے نائب ناظم رہا ہوں. 20-25 سال سے میں سیاست کر رہا ہوں یہاں پہ. اور جو یہ الیکشن ہے نا, یہ الیکشن وہ الیکشن نہیں ہے کہ ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت پڑ رہی ہے. صحیح ہے, پبلک خود ہمارے پاس آ رہی ہے. پہلا الیکشن ہے کہ پبلک ڈھونڈ رہی ہے ہمارا کینڈیڈیٹ کون ہے, ہمیں کون سے اس پہ ہم نے اسٹیمپ لگانی ہے. یہ وہ الیکشن ہے, یہ الیکشن وہ نہیں ہے. یہ ہماری ضد بن چکا ہے, پبلک کی ضد بن چکا ہے عمران خان. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس حلقے سے بھی ہم بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کریں. لیکن اس وقت جو ساری عصب بات صورتحال بن چکی ہے وہ اتنی خوشگوار نہیں ہے. عمران خان صاحب جو ہیں انہیں توشہ خانہ میں سزا ہو چکی. انہیں جو سب سے سنگین بات ہے
وہ یہ ہے کہ بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو ناجائز تعلقات کے اوپر، غیر قانونی نکاح کے اوپر اس پر جو ہے سزا ہو چکی ہوئی ہے. تو عوام تو شاید اس کو پسند نہ کریں اس طرح کی چیزوں کو. لیکن جو یہ کیسز چل رہے ہیں نا، آپ بھی سمجھ رہے ہیں، آپ کا سارا دن یہی ہوتا ہے. کیسز یہ ایک بندے کو آپ بولنے کا حق نہیں دے رہے، اس کو وکیل نہیں دے رہے، اس کی آپ پوری جو عدالت کی ریکوائرمنٹ ہے وہی نہیں پوری کر رہے. آپ فیصلے، جج آپ کے، وکیل آپ کے، سارا کچھ آپ کا، آپ فیصلہ جو مرضی لکھ کے آتا آپ سائن کر کے، جج یہاں تک کہ سائن کر کے بھی نہیں اٹھتا. آپ کو یہی مسئلہ وہ نہیں انتظامیہ کو پتہ لگتا کہ ہم نے بشرا بی بی کو کہاں لے کے جانا ہے. اور دوسری رہی ہے جو نقاب والی بات ہے، بشرا بی بی کو تو بنی گالا شفٹ کر دیا گیا نا. بنی گالا تو آپ نے شفٹ وہ کر دیا. نون لیگ والے کہتے ہیں مریم نواز کو جیل میں رکھا اور بشرا بی بی کو آپ نے بنی گالا پہنچا دیا. دیکھیں جی، بشرا بی بی کو اپنے کہنے کو اس پہ نہیں گئی ہے، نہ کسی نے ان کو فورس کیا. یہ ایک ان کی اپنی چال ہے، پبلک کو وہ ڈیوائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں جی، حلقے کی کیا پوزیشن ہے؟ وسیم قادر صاحب جو ہیں، روہیل اصغر صاحب تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ میں جی ضمنی الیکشن ہمارا یہاں سے لڑا گیا، ہم نے انشاءاللہ باری اکثریت سے جیتا. اس بار وہ الیکشن نہیں ہے، اس بار الیکشن عوام نے ضد بنا لی عمران خان کو. اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ جو رزلٹ پورے پاکستان سے آئیں گے، کے پی کے سے آئیں گے، وہی رزلٹ پنجاب سے بھی آپ کو ملیں گے. بڑا مجھے آپ کا جلسہ نظر نہیں آ رہے، مجھے آپ کی انتخابی مہم نظر نہیں آ رہی، مجھے آپ کے بینرز نظر نہیں آ رہے، مجھے آپ کے پوسٹرز نظر نہیں آ رہے. اور ایسے میں آپ جیتنے کی بات کریں، بندے پہنچا لیں گے آپ پولنگ اسٹیشن تک؟ جی میں کہتا ہوں جی، میں نے اپنی لائف میں ایسا الیکشن نہیں دیکھا. صحیح ہے. میرے پاس یوتھ آ رہی ہے، لڑکے آ رہے ہیں، نون لیگ کے آ رہے ہیں، دوسری جماعتوں کے آ رہے ہیں. وہ ہمیں حلفاً قرآن پہ حلف دے کے وہ کہہ رہے ہیں ہم نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے. عمران خان ایک وہ واحد لیڈر ہے، وہ پاکستان کا نہیں، پورے مسلم امہ کا وہ لیڈر ہے. اور ہم نے اس کو اپنی ضد بنا لیا، ہم نے اس کو ووٹ دینا ہے، ہم نے اس کو جتانا ہے. ہم نے یہ کسی کے لیے نہیں کرنا. پبلک پوچھتی ہے کیا کیا ہے خان صاحب نے جس کے لیے انہیں دوبارہ لایا جائے؟ بھائی کیا کیا ہے وہ بتا دینا. خان صاحب نے وہ کیا ہے جو آج تک 70-75 سال میں کوئی بھی نہیں کر سکا. کیا کر دیا خان سر؟ صاحب ہی ایسا آدمی تھا جس نے صحت کارڈ دیا. وہ کہتے ہیں نواز شریف نے دیا تھا. نہیں جی نہیں، 10 لاکھ روپیہ کا علاج آپ کروا سکتے ہیں. میں آپ یہ میڈیا کے سامنے آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے پچھلے نومبر 5 کو مجھے اٹیک ہوا، میں ہاسپٹل گیا ہوں، میرا صحت کارڈ پہ علاج ہوا اور میرے صرف ایک پرچی کے 20 روپے لگے ہیں. صحیح ہے. میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ اس پہ علاج نہیں ہوتا؟ آج تک تو میں نے پہلے کسی گورنمنٹ میں ایسا کچھ میں نے دیکھا ہی نہیں کہ کوئی پبلک کے لیے کوئی کام ہوا ہو. چلیں صحت کارڈ ایسا ہے سر. لنگر کھانے انہوں نے بنائے. صحیح ہے. تعلیم بہت سارے کام ہے بہنے لگ. آپ دیکھ لیں اصلی مسئلہ ادھر جو سیاست ہے نا، یہ پاکستان کے ایک نظریاتی مملکت ہے. صحیح ہے. تو ادھر جو انہوں نے سیاسی شروع کی تھی، اپنا سڑک گٹر گلی، یہ ٹھیکیداروں والا کام ہے. جو لیڈر ہے نا وہ شعور دے. نہیں، اب تو گلی محلے میں جائیں گے تو آپ کو سڑک گلی کی بات کرنی پڑے گی نا ان کی، نہیں بنوانی پڑے گی. لیکن یہ تو بلدیات کا کام ہے، ایم این اے ایم پی کا کام تو نہیں ہے. نہیں کرنا تو حکومت نہیں ہے نا باس. کسی نے باہر سے آگے انڈیا نے تو نہیں کرنا تو حکومت نہیں ہے. کہ اگر یہ صحیح ہے. اس سے اچھی سہولتیں تو جب انگریز ادھر تھا، آج تک ان کے پروجیکٹ ہمارے پاس ہے، پھر ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں تھی. ہم تو ایک نظریاتی سیاست ہے. صحیح ہے. اصول کی سیاست ہے. بالکل صحیح ہے. بڑی زبردست دلیل دی ہے کہ اگر تو کام تو پھر انگریز کر گئے ہیں بڑے وہ سارا کچھ ہے. حافظ عبدالصمد صاحب کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ٹھاک ہے. ذیشان رشید صاحب کے بھائی ہیں اور حافظ ذیشان رشید جو ہیں بڑے ایکٹیوسٹ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اب بھی ہیں اور اس وقت جیل میں ہیں. اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے تو 9 مئی گلے نہیں پڑ گیا سمت؟ 9 مئی گلے کیسے پڑ سکتا ہے جبکہ ہم 9 مئی میں ملوث ہے ہی نہیں. یہ تو سراسر ہمیں روکا جا رہا ہے اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. ہمیں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ باشعور ہیں، سمجھتے ہیں، دیکھتے ہیں. اور جو عوام کا فیصلہ ہے اب تو ہم عوام میں آ گئے ہیں اور ہمیں الیکشن لڑنے دیں نہ دیں. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری فلیکسیں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ اور یہ ہماری فلیکسیں ڈیلی لگ رہی ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ ہماری فلیکسیں نظر نہیں آ رہی، ہمارے پوسٹر نظر نہیں آ رہے. ہمارے جب جو لوگ فلیکسیں بنواتے ہیں ان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. کیا یہی الیکشن کمیشن کی 11 پلینگ فیلڈ ہے؟ کیا جو ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کیا انہوں نے جو کہا کہ جی تحریک انصاف کو بھرپور الیکشن میں لڑنے کی اجازت ہے، کیا یہ الیکشن میں لڑنے کی اجازت ہے؟ حافظ صاحب اندر ہیں ماشاءاللہ، پچھلے 3 مہینے سے ان کی ضمانت لگی ہوئی ہے. آج تک جج ان کی ضمانت کا فیصلہ نہیں سنا سکے. کیا یہ 11 پلینگ فیلڈ ہے؟ کیا حافظ ذیشان کا قصور کیا ہے؟
9 مئی نہیں ہونا چاہیے تھا نا. دیکھیں 9 مئی میں آپ کی یاسمین راشد, آپ کی صنم جاوید, آپ کے تمام سکہ بند لوگوں کو جا کے کور کمانڈر ہاؤس کو نہیں جلانا چاہیے تھا. دیکھیں میرے خیال سے حافظ صاحب کا آپ کو پورا نام نہیں پتا. حافظ صاحب کا پورا نام ہے حافظ ذیشان رشید منہاس. وہ شہید راشد منہاس کی نسل میں سے ہیں. تو ہمارے تو بڑوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کے لیے. تو کیسے ہم 9 مئی کے یہ جو واقعات ہیں, ہم نے تو بلکہ تو آپ لوگ ہی نا پروگرام میں سب سے پہلے جس نے مزاحمت کی ہے وہ بھی حافظ ذیشان ہے. جی ہاں, تو ہم تو اس واقعات کی بھرپور مزاحمت کرتے ہیں. ہم کسی بھی ایسے یہ جو کردار ہیں, ہم تو یہ نہیں کہتے, ہم تو کہہ رہے ہیں سزا. اچھا چلو واپس حلقے پہ آ جاتے ہیں. حلقے کی بات کریں, مقابلہ ہے عبدالعلیم خان کے ساتھ. بالکل ٹکا آ گیا ہے. مجھے نہیں لگتا. میں ذاتی طور پہ لوگوں سے ایک عام آدمی بن کے خلیہ بدل کے ہم لوگوں سے ملتے ہیں. صحیح ہے. تو لوگ بڑے پر امید ہیں. تو انشاءاللہ تقریباً عبدالعلیم خان کہتے ہیں کہ صرف یہاں پر اگر علیم خان فاؤنڈیشن کی ہی بات کر لی جائے تو کوئی ہزاروں خاندان ہیں جن کی وہ مدد کر رہے ہیں. اور خود ابھی آپ پچھلے الیکشن میں تو آپ صاحب ان کی بڑی تعریفیں کرتے تھے. تعریفیں اپنی جگہ, وقت کی مناسبت کے حساب سے تعریفیں کرنی پڑتی ہیں. لیکن اگر آپ کو سچ بتاؤں گا تو وہ آپ چلا نہیں سکیں گے. اچھا, تو کیا ایسی خوفناک بات ہے کوئی؟ نہیں, یقیناً خوفناک بات ہے نا. آپ ہمارے پاس تفصیلات موجود ہیں, جو کارنامے ہیں ان کے وہ ہمارے پاس موجود ہیں. انہوں نے کیا ہی کیا جو لوگ ان کے ساتھ ہیں. یہ کیسے جیت سکتے ہیں الیکشن؟ یہ الیکشن لڑنے کے قابل ہیں ہی نہیں. یہ تو لوگوں کو خرید رہے ہیں. یہ تو خرید رہے ہیں. لوگوں کی بولیاں لگ رہی ہیں, ان کے ضمیروں کی بولیاں لگ رہی ہیں. کیا حلقہ پی پی 149 کے غیور عوام کیا بکنے والے ہیں, کیا جھکنے والے ہیں؟ آپ نے تقریباً, ہم نے آخری اتوار کو ریلی نکالی تھی, اور جب ہم نکلے تھے تقریباً ہمارے لوگ تھے 700-800 کے قریب. لیکن جب آدھے گھنٹے بعد وہ مناظر دیکھے تو وہ دور دور تک جمع غفیر نظر آ رہا تھا لوگوں کا. وہ کس نے بلائے تھے؟ وہ بھاڑے کے تو نہیں تھے, وہ خریدے تو نہیں تھے, وہ اسی حلقے کے غیور عوام تھے جو فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ 8 مئی کو ان کی سیاست کو یہ دفن کر دیں گے. 8 مئی کو نہیں, 8 فروری کو کریں گے. 8 فروری کو کریں گے. اور 8 فروری جو ہے جو حتمی فیصلہ اسی دن ہوگا کہ کون جیتا ہے کون نہیں جیتا. لیکن یہیں پر ہی مریم نواز آئی, انہوں نے بڑا زبردست جلسہ کر لیا. تھوڑا سا پرے آپ کے آگے. آپ نے کہا کہ ہمارے جلسے نہیں ہو رہے, ہمارے جلوس نہیں ہو رہے. ہمارے یقیناً جلسے بھی ہو رہے ہیں, جلوس بھی ہو رہے ہیں. اچھا, جو کوریج ہے نا, ہمیں مسئلہ کوریج میں ہمیں دکھایا نہیں جا رہا, ہمارا بیانیہ لوگوں کو بتایا نہیں جا رہا. تو ہمیں تو 11 پلینگ فیلڈ میسر ہی نہیں ہے. صحیح ہے. میں آپ کے ساتھ گفتگو تو کر رہا ہوں, اب مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ گفتگو بھی دکھائی جائے گی کہ نہیں دکھائی جائے گی. چلیں, یہ تو جب آن ایئر ہوگا تب بھی دیکھا جا سکتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. میں تو آپ تو میرے ہی ابھی آپ نے خود حوالہ دیا کہ 9 مئی کے بعد جو اپنا موقف دینے والے تھے حافظ ذیشان رشید صاحب, حافظ صاحب بھی موجود تھے, میری ٹرانسمیشن میں موجود تھے, میرے پروگرام میں موجود تھے. وہ تب بھی آن ایئر ہوئے تھے. 2-3 دفعہ آپ کے پروگرام میں آئے. بالکل آئے ہیں, بالکل آئے ہیں. تو اس لیے جو ہے لیول پلینگ فیلڈ میری حد تک تو موجود ہے بھائی, چلتا رہے گا. میں اس وقت خود آپ کے پاس یہاں پر آیا ہوں. 11 پلینگ فیلڈ آپ کہہ رہے ہیں میسر ہے ہمیں. یہ فلیکسیں پڑی ہیں, ہاں جی, لگنے لگ جائیں گی. اچھا, ہمارے ظہیر فوجی صاحب یہ کینڈیڈیٹ ہیں پی پی 149 سے. صاحب کے حق میں دستبردار ہوئے ہیں. پارٹی کی جو خدمات ہیں, جو پارٹی نے جس کو الیکٹ کیا ہے نا, یہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ فلیکسیں لگ رہی ہیں. صحیح ہے. آپ اس کی کوریج کریں, سارا فیصلہ سارے دیکھ رہے ہیں جی, سب دیکھ رہے ہیں. یہاں پر ہلکے کے لوگ بھی موجود ہیں. السلام علیکم جی. کون جیت رہا ہے جی یہاں سے؟ جی سر. کون جیت رہا ہے یہاں سے؟ کوئی بھی نہیں سر, بتائیں آپ حکم کریں. نہیں, میرے حکم تے جتنا ہے کسی نے, میں تو تھوڑے کو پوچھ رہا کون جیت رہا ہے تو. ہاں جی, وسیم قادر انشاءاللہ. وسیم قادر صاحب جیت رہے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. پی ٹی آئی جیت رہی ہے جی. مثال پتا کی ہے جی, ایک بچہ سی نا فرسٹ آیا, اچھا, گھر آ کے کہتا میں فرسٹ آ گیا. اور میرے پوچھا دوسرے نمبر سے کون آیا تو تیسرے نمبر سے کون آیا, کہتا ابا میں کلے ہی دوڑتا پہ تو میں فرسٹ آ گیا. یہ وہ کام کرتے پہ نے, کل ہی دوڑی جا رہے ہیں. نہیں, بد کلامی, بد تہذیبی آپ لوگ سوشل میڈیا پہ بھی کرتے ہیں. بدتمیزی نہیں کرنا چاہتے. نہیں, نہیں, حرکتیں کراندیاں نے بدتمیزی. نہیں, 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 مجبور کرتے. بدتمیزی نہیں کرنی, کسی نے بھی بدتمیزی نہیں کرنی. تسی آپ دسو انہاں دی حرکتیں ہے نہیں, حرکتیں تو دیکھیں, حرکتیں تو پھر آپ اگر آپ اس قسم کی بات کریں تو حرکتیں خان صاحب کی ہیں جو کرنے والی ہیں. وہ ان کی کیا ان کی حرکتیں, وہ بھی سزا ان کو جو ہوگی ابھی بشرا بی بی کے ساتھ جو سارے معاملات کے اوپر 7 برس کی. سب غلط کیس ہیں. نہیں, وہ سارے نہیں, وہ سارے غلط ہیں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر اخلاقی بات ہم نے کرنی نہیں ہے. آپ میرے ساتھ وعدہ کریں, آپ ضرور اختلاف کریں, آپ ضرور نون لیگ کو غلط کہیں, ان کے خلاف ووٹ دیں, کمپین کریں, لیکن آپ میرے وعدہ کریں کہ ہم نے ایک دوسرے کو گالی نہیں دینی.
नहीं गाली तो नहीं। हाँ, गाली नहीं देनी, ये मेरे से आपने वादा करना है। मेरे भाई हैं, आप दोस्त हैं, एक इंतहा से आगे हमने नहीं जाना, ये सही है। अखलाकियात तो हमें इजाजत ही नहीं देती ना, हम सही है। इंसान एज ए मुसलमान एज ए पाकिस्तानी शहरी। अच्छा सही साहब, आपकी अच्छा चलें आ जाएं इस पे हल्के के ऊपर। आपकी यूनियन काउंसिल कौन सी है यहाँ पर? 184। इलाका कौन सा बनता है? ये ऑटो मार्केट है, अपना फ्याज पार्क, अपना ड्राई पोर्ट, मिल्लत कॉलोनी, सही है, अमरसरी मोहल्ला। ठीक है। ग्रिप है जी आपकी वहाँ पर? मेरी 64 साल उम्र है, मैं इधर ही पैदा हुआ। और ठीक है। मैं आपको एक चीज बताऊँ, आज ये अल्लाह रखा है, साहब के एमपीए के मुकाबले में मैंने इधर इलेक्शन लड़ा, लोग मुझे चंदा भी दे रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं। सही, हम तो ऐसे खिदमत गुजार हैं। अब भी ऐसा ही चल रहा है काम, अब भी ऐसा ही। जबरदस्त है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर वसीम कादर साहब जो हैं और हाफिज ज़ीशान रशीद जो हैं वो जीत रहे हैं? वो तो सही है। वो ऐसे जीत रहे हैं कि ये 76 साल तारीख का वो इलेक्शन होगा कि आने वाला जो इलेक्शन है ना, सही है, हमारी सियासत उसको तब्दील कर दिया इसने। कोई दफ्तर नहीं, कोई खर्चा नहीं। इससे पहले हम अगर किसी बात हमसे कोई कुर्सियाँ मांग रहा होता था, कोई खर्चा, अब तो इधर पहली बार जब फ्लैक्सें आई हैं, हमने स्टिकर हर चीज इधर से अपने पास ले लिए, आसर बांट लिया। हम इधर से जैसे जमात इस्लामी में चंदा जमा करते, ऐसे चंदा जमा करके हम इलेक्शन लड़ रहे हैं और अवाम में पैसे भी दे रही है। वोट तो बड़ी दूर की बात है, अवाम पैसे भी दे रहे हैं। सही है। का जो अलीम खान का जो मुकाबला है ना, वो असल में हाफिज ज़ीशान साहब से नहीं है। अलीम खान साहब का मुकाबला हल्का पीपी 149 की गयूर अवाम से है, और उसके बाद उस बच्ची के साथ है जो हाफिज ज़ीशान की जगह इस टाइम जो है ना, हाफिज ज़ीशान की जगह लेके उसकी 5 साल बच्ची है, उनकी बेटी जो इस वक्त कैंपेन कर रही है। सही है, वो मैंने देखा, उनकी वीडियो देखी है, बच्ची को देखा है मैंने। अब अलीम खान को खुद देखना चाहिए कि मेरे ख्याल से जो अलीम खान का जो कैंडिडेट है ना, उसके ओपोनेंट, वो हाफिज ज़ीशान ही, हाफिज ज़ीशान की 5 साल बच्ची है। अब आप देख लें मुकाबला कितना टक्कर गया। चले देख लेंगे, ये देख लें। लेकिन अलीम खान साहब ये कहते हैं कि ये हल्का उनका इतना पक्का है कि NA 117 से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर उनकी मेहनत है, उनका काम है, उनके राब्ते हैं। और आप लोग पहले खुद उनकी टीम हुआ करते थे, आपको बेहतर पता होगा। सर मेरे ख्याल से ये तो चोरों डाकुओं वाली बात है कि हम उनकी टीम हुआ करते थे। हम कप्तान की टीम थे, हम उनकी टीम नहीं थी। सबसे पहली बात, हमारी लॉयल्टी कप्तान के साथ, जो कप्तान का कैंडिडेट है हम उसके साथ खड़े हैं। और रही बात, हम उनके लोग थे नहीं, जो हमारे लोग थे उनको मारा गया, पीटा गया, उनको पकड़ा गया, उनको डराया गया, उनको धमकाया गया, उसके बाद उन्हें हमारे से जुदा करके अपनी तरफ ले गए। हम जब इस इलेक्शन से पहले हमारे पास 21 स्टेक होल्डर्स थे, हमें नए स्टेक होल्डर्स तैयार करने पड़े। वो हमारे पुराने स्टेक होल्डर्स कहाँ गए? उनकी वफादारियाँ, उनकी लॉयल्टी क्या? टिकट होल्डर्स, बिल्कुल, वो लॉयल्टी उनकी खाने गए हैं तो चेंज हो गई। चले इस किस्म के मामला। अलीम खान साहब जो ना पिछली बार यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे थे, हमने खुद उनके लिए अपने पैसे के लिए इस्तेमाल किए, सारा कुछ किया। 5 साल में अलीम खान इस हल्के में एक बार भी नहीं आया। नहीं, मलक वहीद तो यहाँ पर थे ना, और मलक वहीद बड़ा तगड़ा कैंडिडेट था यहाँ से। मलक वहीद ने जितने यहाँ पे काम किए उससे ज्यादा हमने, जब मैं नायब नाज़िम था, हमने अपने इलाके में इतने काम किए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी पब्लिक हमसे प्यार करती है। सही है। हमने वो काम आप ये कह रहे हैं कि माजी का रिकॉर्ड तब्दील हो जाएगा, आप जीतेंगे इस दफा? इंशाल्लाह जी। सही है, ये दावा है जी। यहाँ पर हमारे यहाँ पर चंद आप कुछ 2-4 दिन रह गए जी, अभी लग पता जाएगा। ये तो सिर्फ आपका पैगाम पहुँचाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। और नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और फिर आगे चलते हैं। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, NA 120 सरदार अयाज सादिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सरदार साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी चल रही है जी कैंपेन, कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख ही रहे हैं, अल्लाह ताला का जितना शुक्र करें कम है। अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी और शेर की बड़ी मेहरबानी। शेर की बड़ी मेहरबानी है। सरदार साहब, एक नया हल्का आपको मिला, और ये जब हम खासतौर पर इस हल्के की बात करते हैं NA 120 की, यहाँ पर मसाइल बहुत हैं। यहाँ पर देहात हैं, यहाँ पर गांव हैं, यहाँ पर कच्ची सड़कें हैं, यहाँ पर पानी के पीने का पानी के मसाइल हैं, यहाँ पर सीवरेज के मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। यहाँ सीवरेज भी नहीं है, यहाँ पीने का पानी भी नहीं है, यहाँ लोग बोर करते हैं। यहाँ हॉस्पिटल अब शहबाज साहब ने मनावा वाला बनाया है और एक और बरकी पे बना रहे हैं। ये 47 किलोमीटर लंबा हल्का है, वो तकरीबन 20 किलोमीटर चौड़ा। सारा बॉर्डर बेल्ट है, शेखुपुरा साइफन से शुरू होता है और ये DHA तक आता है।
اور پھیلا ہوا حلقہ ہے, مسائل بہت زیادہ ہیں یہاں, مگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو کیوں نہیں مسائل حل کرنا. مسائل ہوں گے تو حل ہوں گے, مگر ان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو میرا خیال ہے کہ بیسک جو نیسیسٹیز ہیں نا وہ ملنا بہت ضروری ہے. سردار صاحب اس وقت جو انتخابی مہم چل رہی ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ ہیں, مسلم لیگ نون اکیلی ہی دوڑ رہی ہے اور پنجاب کی خاص طور پہ جب بات کرتے ہیں تو اکیلی ہی جیتے گی. آپ کے مخالفین جو ہیں مشکل کا شکار ہیں, بینرز نہیں لگ رہے ان کے, جلسے نہیں ہو پا رہے. مزہ آ رہا ہے ایک سیاسی کارکن کے طور پہ آپ کو؟ میں آپ کو ویڈیوز دکھا دیتا ہوں, پی ٹی آئی کے جلسے بھی ہو رہے ہیں, ٹی ایل پی کے جلسے بھی ہو رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے جلسے بھی ہو رہے ہیں. یہ پرسیپشن بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ بالکل ون سائیڈڈ ہے اور کچھ نہیں ہو رہا. نہیں, ان کے ہو رہے ہیں. ہاں, میں آپ کو ویڈیوز بھیج دوں گا. اچھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ علیمہ خان یہ بھی کہتی ہیں کہ مسلم لیگ نون نے تو کمپیوٹر پہلے سے ہیک کر لیے ہیں سارے کے سارے اور جیتنے کی تیاری کر لی ہے, رزلٹ سارے کے سارے جو ہیں پہلے سے تیار کر لیے ہیں. یار یہ تو آر ٹی ایس کا زمانہ تو پی ٹی آئی کا تھا, ہم نے تو کمپیوٹر ہیک کیا کرنا. یہاں میرا خیال ہے کہ ہمارے مسلم لیگ نون ابھی اتنی نہیں, ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں آپ کا سوشل میڈیا نہیں. ہم سوشل میڈیا تو ہینڈل نہیں کر سکتے, ہم کمپیوٹر ہیک کریں گے. یہ تو بڑی اچھی خبر ہے میرے لیے کہ اگر ہم نے کمپیوٹر کریں گے کیا. اب یہاں تو کاؤنٹنگ ہوگی, کاؤنٹنگ, اور یہ ہم نے قانون میں چیئرمین تھا اس کمیٹی کا. کاؤنٹنگ جو ہوگی اس میں سگنیچر ہوں گے سارے پولنگ ایجنٹس کے, وہاں سے وہ ٹرانسمٹ ہوگا آر او کے پاس. سو وہاں جو کاؤنٹنگ ہوگی وہ سارے پولیٹنگ ایجنٹس کے موجودگی میں ہوگی جہاں جہاں وہ بٹھائیں گے. تو یہ تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. تو کون سے کمپیوٹر کو ہیک کرنا ہے؟ وہ جب آئیں گے انہوں نے صرف آر او نے صرف ٹوٹل کرنے ہوں گے. تو کمپیوٹر کیسے ہیک ہوگا؟ تو اس کا کیا مطلب, کون سا کمپیوٹر ہے جس کو ہیک ہونا ہے؟ یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں کمپیوٹر. سردار صاحب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بانی پی ٹی آئی کو عمران خان کو توشہ خانہ میں سزا ہو گئی, سائفر میں سزا ہو گئی, اس کے بعد خود ان کے نکاح کے اوپر سزا ہو گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو مظلوم ہے, مظلومیت کا کارڈ کھیلیں گے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں کسی کا برا نہیں چاہوں گا, مگر اللہ تعالیٰ کا نظام یہ بھی سکھاتا ہے اور یہ ایکسپیرینس انسان سیکھتا ہے کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. انہوں نے جتنا ظلم کیا تھا وہ مناسب نہیں تھا, مگر اگر ان کے ساتھ ظلم ہوگا تو ہمیں تو کوئی شوق نہیں کہ کسی سیاسی کارکن کے ساتھ. چلیں بالکل آخر میں, چونکہ آپ کی انتخابی مہم جاری ہے, آخر میں یہ بتائیے گا کیوں ووٹ دیں جی سردار ایاز صادق کو, کیوں ووٹ دیں شیر کو؟ کیوں ووٹ دیں؟ لسٹ بتانی شروع کی. نواز شریف نے ڈیم بنائے, نواز شریف نے موٹر ویز بنائی, نواز شریف نے لوڈ شیڈنگ ختم کی, نواز شریف نے کراچی کے اندر جو بھتہ خوری تھی وہ آپریشن کر کے ختم کی, نواز شریف نے ضرب عز اور رد الفساد آپریشنز کرائے, دہشت گردی ختم کی تھی جو پھر شروع ہو گئی, انہوں نے سی پیک پاکستان لے کیا, میں لمبی لسٹ ہے, یونیورسٹیز بنائی, کالجز بنائے. نواز شریف شہباز شریف صاحب دونوں نے ہاسپٹلز, یونیورسٹیز, کالجز بے شمار بنائے. اب مجھے 5 پروجیکٹ آپ بتا دیں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے بنائے تھے. وہ کہتے ہیں ہم صحت کارڈ پہ جیت جائیں گے. صحت کارڈ تو ہم نے لانچ کیا تھا, وہ جو مرضی کریں. نہیں, وہ صرف فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر کارکردگی جو ہے نا وہ نہیں, لوگ زمین پہ مانگتے ہیں کارکردگی. آپ کو اچھا ریسپانس مل رہا ہے؟ الحمدللہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں, بہت یہاں ابھی بھی برادریاں ہیں, دھڑے ہیں, دوست ہیں. بٹ میں جو خوش قسمتی میری یہ ہوئی ہے کہ جو ایک جگہ پہ 2 دھڑے تھے وہ دھڑے بھی جوائن ہونے شروع ہو گئے, اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مجھے لگتا ہے کہ یہاں کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا. لیکن سردار صاحب آپ پہلے وہ حلقہ جیتتے رہے, جب آپ کی ٹائی پڑ گئی روہیل اصغر صاحب کے ساتھ, روہیل اصغر صاحب وہ حلقہ لے گئے, وہ حلقہ رہتا تو ٹھیک نہیں تھا, کمفرٹیبل نہیں تھے آپ؟ وہاں میں ہر ایک کو جانتا تھا, وہاں ہر ایک سے ایک واسطہ تھا, وہاں میں نے ڈیولپمنٹ کے کام کرائے تھے, میں نے لوگوں کے مسائل میں اچھے برے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. وہ انہوں نے لیا ہے, اب اللہ تعالیٰ انصاف مجھے دلا دیں گے. تو مجھے انصاف کسی نہ کسی اور میں, اور میرے لیڈرشپ میرے لیے برا نہیں کبھی بھی سوچتی, تو اس لیے انہوں نے اگر یہاں کہا ہے تو یہ بھی اچھا ہی ہے. اچھا ہی ہے, بہت اور اچھا رسپانس مل رہا ہے آپ کو, الحمدللہ. جی بہت بہت شکریہ. ناظرین, NA121 اور PP 153 خواجہ سلمان رفیق جو کہ سابق وزیر صحت ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. خواجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کیسی چل رہی ہے جی انتخابی مہم؟ کمپین بہت اچھی جا رہی ہے, ٹیمپو بن گیا الحمدللہ. NA میں روہیل اصغر صاحب لڑ رہے ہیں, نیچے میں الیکشن لڑ رہا ہوں. مسلم لیگ نون کا ادھر ووٹ بینک ہے, اور روہیل اصغر صاحب میں نے بھی جو اپنے علاقوں میں کام کیا ہوا ہے وہ سارا مل کے ایک اچھا ٹیمپو بنا ہوا ہے.
اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. اس وقت اگر موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کی جائے، سلمان صاحب میں ہر جگہ یہی کہہ رہا ہوں، آپ اکیلے ہی دوڑتے چلے جا رہے ہیں، مخالف آپ کا ہے کوئی نہیں، نہ کہیں کوئی بینر ہے، نہ کہیں کوئی پوسٹر ہے، نہ بیچاروں کے کوئی جلسے ہیں، یہ آپ اکیلے ہی شیر ہیں جو دھاڑ رہا ہے. انتخابی نشان تو شیری ہے ہمارا، لیکن جو ہے وہ بالکل محنت کر رہے ہیں. ان کے پوسٹرز بھی لگے ہوئے ہیں اور عمران خان صاحب کی تصاویر بھی لگی ہوئی ہیں اور پوری اپنی وہ بھی محنت کر رہے ہیں. یہ لہتا بات ہے کہ اپنے 4 سال میں تو انہوں نے یہاں پہ کوئی ایک بھی کام نہیں کیا. ہمارے کہیں نہ کہیں کام ضرور نظر آتے ہیں 15 ماہ میں، کہیں سڑک بن رہی ہے، کہیں گیس کا کام ہوا ہے، کہیں گلی کا کام ہوا ہے. باقی جو کام رہ گئے ہیں ظاہر جب گورنمنٹ آئے گی تو پھر ہمیں فنڈ لے کے کریں گے. یہاں پہ ایشوز کافی ہیں، ایشوز کو انشاءاللہ حل کریں گے. لیکن چونکہ انہوں نے 4 سال اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کے دوستوں کی بہت بڑی جو تعداد ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ چل رہی ہے. خیر صاحب، ابھی پی ٹی آئی کے ورکر سے بھی ملاقات ہوئی. علیم خان صاحب کا جو حلقہ ہے، چونکہ وہ بھی NA 121 میں آتا ہے، ادھر بھی جا کے دیکھا. وہ کہتے ہیں خفیہ ووٹ ہمارا بہت ہے، لوگ نکلیں گے اور الیکشن والے دن ہمیں جتا دیں گے. نہیں دیکھیں، الیکشن جو ہے نا وہ خفیہ سے زیادہ الیکشن ایک اسٹریٹجی ہے. الیکشن میں آپ میٹنگز میں جاتے ہیں، اب ہم 15 سے 18 میٹنگز ڈیلی کر رہے ہیں، سینکڑوں لوگوں کو ملتے ہیں، ایڈریس کرتے ہیں، لوگ سنتے ہیں، لوگ سوال جواب کرتے ہیں. تو آپ کو اپنے ووٹر کو سیٹسفائی بھی کرنا ہے. اب خفیہ بہرحال وہ اپنی جگہ ٹھیک کہتے ہوں گے، لیکن پولنگ کیمپس لگنے ہیں، پولنگ ایجنٹ بننے ہیں، لوگوں نے ووٹ نکالنا ہے. یہ کئی ہزار بندوں کی موومنٹ ہوتی ہے ایک NA یا XY حلقہ میں، تو وہ ظاہر ہے اب نظر آنی چاہیے نا، وہ ابھی تک نظر نہیں آ رہی. اچھا، میں پھر آپ پہ بھی بات کرنی ہے، آپ کی کمپین پہ بھی بات کرنی ہے. پھر وہی بات آ جاتی ہے، بات ہوتی ہے جس وقت پہلے 10 سال کی سزا ہو جاتی ہے، پھر 14 سال کی سزا ہو جاتی ہے، اس کے بعد نکاح والے معاملے کے اوپر 7 برس کی قید جو ہے وہ آ جاتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ جرمانہ بھی ہو جاتا ہے. مظلومیت کا ووٹ، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو مظلومیت کا ووٹ ملے گا؟ مظلومیت کا ووٹ تو ہمیں ملنا چاہیے، ان کو تو ابھی 5واں میں، ہم نے تو 1.25 سال کاٹی ہے. تو میں تو کام گلی کا ورکر ہوں، میں نے 1.25 سال جیل کاٹ کے آ رہا ہوں، میرا کیا قصور تھا؟ تو مجھے عمران خان صاحب نے اور ان کے جو حواری تھے اور سہولتکار تھے انہوں نے تو پھنسایا تھا. اب دیکھیں یہ ایک عدالتی معاملہ ہے، جو ان کو سزا ہے اس پہ تو نہ کوئی خوشی ہے نہ کوئی غمی ہے. کورٹ ایشو ہے، کورٹ میں ان کو بالکل چانس ہے، ہو سکتا ہے ان کو ریلیف مل جائے وہاں سے. یہ ٹوٹل جتنا بھی ہے تو تھرو عدالت کے ہو رہا ہے نا، اس میں گورنمنٹ کا یا کسی پارٹی کا تو کوئی تعلق نہیں ہے. ان کو سائفر کیس کا کس نے کہا تھا کہ ایکٹ ہے جس کے تحت آپ جو ڈاکومنٹس ہیں کانفیڈینشیل ان کو نہیں کر سکتے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. توشہ خانہ سب کے سامنے ہے. بہرحال جو ان کا ایک نجی معاملہ میں اس پہ بات نہیں کرتا، وہ ظاہر ان کا نجی معاملہ ہے. تو یہ ٹوٹل عدالتی ٹرائل ہے. ہائی کورٹ ان کا حق ہے جانا، سپریم کورٹ ان کا حق ہے جانا. انٹرا پارٹی الیکشن کو کروانے چاہیے تھے، اگر انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کروائے تو اس پہ الیکشن کمیشن، دیکھیں الیکشن کمیشن جب ایک کام کیا سپریم کورٹ نے اس کو ویٹ کیا. دیکھیں ہم بھی تو عدالتوں میں تھے، ہمیں تو بیلیں نہیں لگتی تھی، ہماری یہی عدالتیں ہماری بیلیں نہیں لگاتی تھی نا. ہائی کورٹ میں ہماری بیل لگتی تھی، میں بھوانگے دھول کہتا ہوں. 3 4 ماہ تو ہماری چیف جسٹس صاحب لگاتے نہیں تھے بیل. 1.5 سال بعد جا کے ہماری بیل کی سنوائی ہونی شروع ہوئی. اور ڈی بی کون سی ہوتی تھی؟ جو اپنی مرضی کی ہوتی تھی. ڈی بی وہ جو تھی جو بیلیں ریجیکٹ کرتی تھی، اور جو ڈی بی ایک بار بیل لے لیتی تھی وہ 6 ماہ اس جج کو نہیں ڈالا جاتا تھا. یہ بھی اس ملک میں ہے. کم از کم عدالتیں موجود ہیں، قاضی فائز صاحب موجود ہیں، باقی عدالتیں موجود ہیں. ان کو حق ہے کورٹس میں جائیں، اپنا کیس لڑیں. 9 مئی کا واقعہ انہوں نے میرے یا ان کے کہنے پہ تو نہیں کیا. ہم کریں یا کوئی کرے، کیوں کرے کسی کے گھر پہ حملہ، تنصیبات پہ حملہ؟ ہم نے ساری زندگی جدوجہد کی سیاست کی ہے. آپ مجھے بتائیں کسی کا ہم نے کوئی تھانہ جلایا ہے، کہیں چھاؤنوں پہ حملہ کیا ہے؟ آپ ایک پروٹیسٹ کرتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہے، تھوڑا بہت پولیس کے ساتھ کرتے ہیں، اس حد تک ٹھیک ہے، تقریر کرتے ہیں، جیل جاتے ہیں. اب آپ کو پولیس پکڑنے آئے تو آپ پولیس پہ حملہ کر دیں. بھائی اتنے پولیس والوں کی انہوں نے فریکچر کیے ہیں، اتنی ان کی گاڑیاں جلائی ہیں. اور بھائی ایک سیاسی جماعت ہے کہ ایک شرپسند جماعت ہے. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح کی یہ ساری آپ نے بات کی، کیا پی ٹی آئی کو کالعدم کر دینا چاہیے؟ نہیں، بالکل نہیں کرنا چاہیے. ہر جماعت کو رائٹ ہونا چاہیے، ان کو اپنے فعل پہ خود سوچنا چاہیے. صحیح. اب جیل میں ان کے پاس چونکہ وقت ہے، ریئلائز کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور یہ سوچیں کہ انہوں نے آگے کس طرح چلنا ہے. اگر انہوں نے وہی ضد برقرار رکھی تو ضد کی بنیاد جو ہوتی ہے نا وہ اختتام اچھا نہیں ہوتا. خیر صاحب، ایک اور چیز ابھی آپ نے ذکر کی کہ مظلومیت کا ووٹ ملنا چاہیے، تو ہمیں ملنا چاہیے. ہم نے 1.5 سال، 1.25 سال ہم نے بھی ایک جیل کاٹی اور ہماری تو ضمانتیں بھی نہیں لگتی تھی. مسلم لیگ نون نے اب نیب کو ختم کرنے کا اپنے منشور میں لکھ دیا ہے. کیا اس کو کیا سمجھا جائے کہ جو وائٹ کالر کرائم ہے، جو بڑے کرائم ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے نیب نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں نیب کو جو ختم کرنے کا اعلان ہے تو عمران خان صاحب کا فائدہ ہے اس میں. اچھا، اس لیے اس کا فائدہ ہے عمران خان صاحب کا کہ نیب اس دور میں نہیں میری کیس تو ان کے آنے ہیں، ہمارے کیسوں کا تو فیصلہ ہو چکا ہے. تو مسلم لیگ نون نے یہ جو ایک مینیفیسٹو میں ڈالا ہے، اس کا فائدہ کس کو ہونا ہے؟ اس کا فائدہ اپوزیشن کو ہونا ہے. نمبر 1. نمبر 2،
FIA मौजूद है, एंटी करप्शन मौजूद है। तीसरा जो मुस्लिम लीग नून ने करना है और हमें मौका हम भी करेंगे, जो आपका इंटरनल ऑडिट है डिपार्टमेंट्स का, उसको बेहतर करना पड़ेगा। अगर आपका इंटरनल ऑडिट ठीक है, आपके चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हो रही हैं, तो फिर तो नैब की शायद ज़रूरत ना पड़े। लेकिन जो बाकी केसेस हैं, नैब का मुतबादल तो दिया जाएगा। देखिए लोगों के साथ अगर एक फ्रॉड हो रहा है, कोई बंदा हज़ारों, तो वो तो ज़ाहिर है कि जुर्म है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए उस जुर्म को। लेकिन नैब का हुआ ये है कि कोई भी हुकूमत आई है ना, उसको इस्तेमाल किया है। ये तो मुस्लिम लीग नून का और मियां नवाज शरीफ का प्लस पॉइंट है कि वो आम जो कल हुकूमत में आके वो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको वो खुद छोड़ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती। चले आखिर में चूंकि आपकी इंतखाबी मुहिम जारी है, बात हो रही है वोट के हवाले से कि वोट जो है आप लेने के क्यों ख्वाजा सलमान रफीक को शेर को वोट क्यों दिया जाए? देखें, शेर को वोट इसलिए जगह कि शेर जो है ना खुशहाली और तरक्की की निशानी है। मेरी ज़ात को छोड़ दें, मैंने क्या किया क्या नहीं किया, वो शहर लाहौर वाक़िफ़ है उससे। रेल असगर साहब ने क्या नहीं किया, उसको भी छोड़ दें। हमेशा नवाज शरीफ ने ग्रोथ की है। 2017 में 6% ग्रोथ थी, आज हमें ग्रोथ चाहिए। महंगाई में कमी चाहिए, लोकल हमारे इशूज़ हल होने चाहिए, हमारी एक्सपोर्ट बेहतर होनी चाहिए, हमारी एग्रीकल्चर में तरक्की होनी चाहिए, हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसमें काम होना चाहिए। लोग ये समझते हैं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हैं, वो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। इस बुनियाद पर शेर को वोट देना चाहिए। चले, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब। इंतखाबी मुहिम जो कि जारी है, आपसे मुलाकात होती रहेगी। आज अपने मेज़बान नजम अली खान को और न्यूज़ 8 की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।